جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ولاگ دیکھا ہے سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کا 100 دن کی جیلوں حوالاتوں کے بعد پہلا ولاگ، 100 دن کی قید اور اسیری کے بعد پہلا ولاگ۔ یقین کریں دل دکھی ہے، تکلیف میں ہوں کہ اتنا بھی ظلم ہو سکتا ہے کسی پر، اتنا بھی ظلم کیا جا سکتا ہے کسی پر، اتنی بھی ناانصافی کی جا سکتی ہے کسی سے، اتنی بھی اندھیر نگری ہو سکتی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سوچ سوچ کر دل دکھی ہے۔ اور اس لیے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دل بہت دکھی ہے۔ میں نے کہا آپ سے بات کروں اس پر۔ سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی معروف یوٹیوبر، مشہور یوٹیوبر، آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ میں تو پہلے نہیں جانتا تھا، بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کیس کے بعد ڈیفینیٹلی جان گیا، اور اس کیس میں میری انٹری بھی ہے۔ میں بھی بے وقوف بنا ہوں، میری انٹری، اور میں کیسے بے وقوف بنا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کا ولاگ سنتے ہوئے میں بہت دکھی ہوا، کیونکہ وہ کئی مرتبہ درمیان میں رویا، کئی مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کئی سوالات اس نے کیے ہم سب سے کہ میرے دادے کا کیا قصور تھا، میرے دل کے مریض باپ کا کیا قصور تھا، میری ماں کا کیا قصور تھا، میری بیوی کا کیا قصور ہے، میرے بھائیوں کا کیا قصور ہے، اور میرا اتنا بڑا قصور، یعنی سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی پر الزام کیا تھا۔ ویسے تو NCCIA نے بڑے ہی پرچے لمبے ہی کھینچ دیا، اس طرح لگ رہا تھا جس طرح یہ کلبھوشن یادیو کا ساتھی ہے جو اب پکڑا ہے، جس طرح فخر سے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جس نے مجھے بھی بیوقوف بنایا، سرفراز چودھری، جس طرح فخر سے وہ بیان کرتا تھا ویس کوٹ پہن کے اور کہانیاں بیان کرتا تھا، اس پر میں نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا کہ جب ڈکی کو پکڑ لیا اس نے، تو اس نے اس کو بغیرت کہا ایک پوڈ کاسٹ میں۔ میں حیران ہوا کہ جو سامنے بیٹھا تھا اس نے بھی نہیں کہا کہ آپ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے عدالت فیصلہ کرے گی، آپ کسی کو بغیرت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی چپ رہا، اور میں بڑا اس دن بھی غصہ بھی آیا، دکھی بھی ہوا کہ یہ کیسے افسر ہیں، 16 17 18 گریڈ کا افسر ہے اور کسی بندے کو بغیرت کہہ رہا ہے اور لائیو کہہ رہا ہے، یعنی ریکارڈ کروا رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی اس کو نہیں ہے کیونکہ اوپر سے مجھ سے پوچھ لے گا۔ تو خیر اس ولاگ میں ڈکی رویا بھی اور اس نے سوالات بھی کیے، اور بھلا اس کا قصور کیا تھا ڈکی بھائی کا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ ایک جانے یا انجانے میں یہ ایک جوئے کی ایپ کو پروموٹ کر رہا تھا۔ یہ وہی جوئے کی ایپ ہے جو PSL کی سپانسر بھی تھی، اور یہ وہی جوئے کی ایپ ہے جو ہمارے کھلاڑیوں کے سینوں پر جس کا لوگو لگا ہوتا تھا، اور یہ وہی جوئے کی ایپ ہے جس کا ایک برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہے بڑا آدمی، اور یہ جوئے کی ایپ شاید آج بھی چل رہی ہو، کہیں نہ کہیں موجود ہو، لیکن ڈکی پکڑا گیا۔ اور پھر جس طرح اس کو پکڑا، وہ چین سے آیا تھا، ملیشیا جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، جس طرح پکڑا اور ڈرامائی رنگ دیا گیا کہ پتہ نہیں فرار ہو رہا تھا ملک سے، تو پتہ نہیں ہم نے کوئی 40 دن ناکے لگائے رکھے، تو پتہ نہیں کتنا بڑا نریندر مودی کا یہ ساتھی تھا، یا پتہ نہیں کتنا بڑا دنیا کا دہشت گرد پکڑ لیا۔ خیر وہ تو چھوڑیں، آپ سن چکے ہیں۔ اس اپنے ولاگ میں جو 52 منٹ کا ولاگ ہے ڈکی بھائی کا، اور جس میں اس نے موٹی موٹی باتیں بتائیں، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ 100 دن کی قید ہے، قدم قدم پر چھتر پڑے ہیں، اور مجھے ڈاکٹر عمر عادل یاد آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عادل نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سعد الرحمان ڈکی بھائی کو کتنا مارا جاتا تھا، اس پر کتنا تشدد کیا جاتا تھا؟ میں نے کہا چھوڑیں، کیسی بات کرتے ہیں، اس کو تو ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا۔ اس نے ڈاکٹر عمر عادل نے دیکھا اور کہا کہ آپ بھولے ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ میں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ میں بے وقوف ہی ہوں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس نے ڈاکٹر عمر عادل نے کہا کہ اتنا مارا جاتا تھا کہ سعد الرحمان جو ڈکی بھائی ہے، اس کی جو کمر ہے یہ کالی سیاہ کمر ہو جاتی تھی، پہلے نیلی اور پھر کالی ہو جاتی تھی۔ اور ڈاکٹر عمر عادل نے میرے ہی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ جو چھتر NCCIA کے پاس تھا وہ کہیں بھی نہیں ہوگا پورے پاکستان میں۔ تو خیر اس ڈاکٹر عمر عادل بیچارہ بھی
قید میں رہا اور عجیب و غریب اس میں مقدمے بنے، اور پھر اس کے ساتھ اس جو ذہنی ٹارچر دیا گیا، اور اس نے وہ اس گندی حوالات میں، جس کا میں نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے، دیکھی، مجھے سرفراز چودھری نے دکھائی تھی، تو وہ ایک گھر کے اندر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے بعد، یعنی گندگی کے ڈھیر کے ساتھ، نہ اس میں کوئی بلب، نہ اس میں کوئی پنکھا، نہ اس میں کوئی روشنی، نہ اس میں کوئی پانی، نہ اس میں کوئی باتھ روم. اور اس وقت جب مجھے دکھائی سرفراز چودھری نے تو اس وقت کوئی 16 لوگ اندر تھے. تو خیر ڈکی نے اپنی اس 52 منٹ کے ولاگ میں بہت ساری باتیں بتایا کہ کس طرح میں اور میری بیوی ملائیشیا جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، کس طرح ہمیں وہاں سے گرفتار کیا گیا، کس طرح مجھے لایا گیا، پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا جرم کیا ہے، اور پھر کس طرح مجھے NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لایا گیا، اور پھر اس کے بعد کس طرح میرے ساتھ ٹریٹ کیا گیا. 2-3 منظر جو ہے نا جن پہ میں بہت دکھی ہوں، ان میں سے ایک منظر یہ ہے کہ سرفراز چودھری جو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھا، ایڈیشنل ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج تھا اس NCCI پنجاب کا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آتے ہی مجھے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور پھر میرے منہ پر تھپڑ مارا. میں نے منہ نیچے کیا، کہا منہ اوپر کرو، پھر دوسرا تھپڑ، پھر تیسرا تھپڑ، پھر چوتھا تھپڑ، اور پھر مجھے کہا بینڈ کر جو، یعنی گھٹنوں کے بل آ جاؤ. گھٹنوں کے بل لگ جیسے نہیں تب وہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا جس طرح وہ ہینڈز اپ کرواتے ہیں، گھٹنوں کے بل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یعنی ایک طرح سے آپ گھٹنوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھ اوپر کیے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس طرح مجھے اس نے گھٹنوں پہ بٹھایا اور ہاتھ اوپر کروائے، اور ایک ٹیلی فون ملایا، ٹیلی فون پر ویڈیو کال کی، اور دوسری طرف 7 سال کا کوئی بچہ تھا، غالباً کوئی بیٹا ہوگا اپنا یا کوئی رشتہ دار ہوگا یا کوئی. تو اس سے پہلے پوچھا تم ڈکی کو جانتے ہو، ڈکی کو سنتے ہو؟ اس نے کہا جی میں دیکھتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں. بچے نے کہا، تو کہا کہ یہ ڈکی، اور ڈکی ہاتھ کھڑا کر کے نا، یعنی گھٹنوں کے بل ہاتھ اوپر کر کے وہاں اس کی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، یا وہ جیسے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوتا ہے. تو پیچھے بندہ جو کھڑا ہوا تھا اس نے ڈکی کو مارنا شروع کر دیا، اور سرفراز چودھری نے اس بچے سے، ڈکی بتا رہا ہے کہ اس بچے سے کہا کہ اس کو گالی دو ڈکی کو. تو اس نے گالی دی، اس نے کہا ایک اور دو، ایک اور دو. پیچھے سے بندہ ڈکی کو مار رہا ہے، ڈکی نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو کال سرفراز چودھری نے کی ہوئی ہے، 7 سال کا بچہ ادھر سے گالیاں دے رہا ہے، پیچھے سے بندہ مار رہا ہے. آپ اندازہ کریں یہ NCCI یہ ہے، یہ اس حکومت کا تحفہ ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ، اس جانور نما لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ جو انسانوں کے ساتھ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بچہ گالیاں دے رہا تھا، پیچھے والا بندہ مجھے مار رہا تھا، میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور میرے ہاتھ اوپر تھے اور آنکھوں سے آنسو تھے. ظاہر ہے بندہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈکی کہتا ہے مجھے کہا کہ جو اس کا انویسٹیگیشن افسر ہے شعیب ریاض، دا فیمس شعیب ریاض، جس نے اس سے پیسے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لیے، وہ کہاں پورا آپ سن چکے ہیں. تو کہتے پھر مجھے اس کے حوالے کیا کہ اس کو لے جاؤ اوپر اور اپنے طور پر اس کی تفتیش کرو. اور مجھے تھپڑ مارنے کے بعد، ماں بہن کی گالیاں دینے کے بعد، اس ڈکی کا ایک جملہ بڑا اس میں دکھی یا تکلیف دہ جملہ ہے. اس نے کہا کہ پہلے 23 منٹ میں نے سب کچھ بتا دیا، اپنے موبائلز کے پاسورڈ، اپنی ای میلز کا پاسورڈ، سارا کچھ بتا دیا پہلے 23 منٹ میں، سب کچھ ان کو بتا دیا، جو وہ کہتے تھے، لیپ ٹاپ کا، آئی پیڈ کا، اس کا، موبائلز کا. لیکن میرا 23 دن ریمانڈ انہوں نے رکھا، مجھے 23 دن ریمانڈ پہ رکھا. کس لیے؟ خیر وہ اوپر لے گئے ڈکی بھائی کو، اس ساری بے عزتی کے بعد، بچے کی گالیوں کے بعد. اوپر کہتے ہیں میرا ایک دوست مجھے ملنے آیا ہوا تھا کسی فوڈ سے ریلیٹڈ، جو اس کے گھر کیٹرنگ کرتا ہے. یہاں سے جنید سلیم صاحب نے بتایا کہ وہ جو ہی بندے سامنے آیا تو بندے نے ڈکی سے پوچھا آپ تم نے کچھ کھانا ہے یا میں تمہارے لیے کھانے کے لیے لاؤں؟ تو بقول جنید سلیم ڈکی اس کے پاؤں پڑ گیا، ہاتھ باندھ کے رونے لگ گیا کہ مجھ کھانا چھوڑو
بس ان کوئی اگر تمہاری سفارش ہے تو NCCIA والوں کو سفارش کرو کہ مجھے کم ماریں نہ، جو کچھ کہہ رہے میں مان رہا ہوں، مجھے مارتے کیوں ہیں؟ خیر، پھر اس کے بعد اسی اپنے ولاگ میں، یہ ضرور دیکھیے گا یہ ولاگ ڈکی بھائی کا، یقین کریں یہ صرف ولاگ نہیں ہے، یہ کہانی ہے، ایک کہانی ہے۔ ڈکی کا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ PSL کی سپانسر تھی یہی جوئے کی ایپ، جس کو جانے انجانے میں پروموٹ کرنے پر اس کو پکڑا گیا، یہی اس کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، کھلاڑیوں کے سینے پر تھی، کیونکہ ڈکی کوئی وڈیرا نہیں تھا، اس کا کوئی وڈیرا سرپرست نہیں تھا، اس کا کوئی لیفٹ رائٹ کوئی جج یا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی وزیر یا کوئی بڑا کسی کا اس کے سر پر ہاتھ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو قدم قدم پر چھتر پڑے ہیں۔ پھر اپنے ولاگ میں ڈکی بھائی بتایا کہ کس طرح اس کے آئیو یعنی ڈکی کے آئیو شعیب ریاض نے اس کے اکاؤنٹ سے جو 3.25 لاکھ ڈالر جو 9 کروڑ کے قریب بنتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کر لی، اور پھر کس طرح پورے دفتر کو جب NCCIA کو پتہ چلا کہ یہ ڈکی سے اس نے اتنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کروائے ہیں، تو پھر کس طرح انہوں نے اس کو فوری طور پر ریکوری بنا کر عدالت میں پیش کر دیا، پھر کس طرح میری ماں اور میری بیوی کو ہراس کیا گیا، اسی ولاگ میں ڈکی بتاتا ہے، اور ذہنی اذیت دی گئی ڈکی کی ماں اور ڈکی کی بیوی اروب جتوئی۔ پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کس طرح اپنے موبائل سے بتاتا تھا کہ جڑے سارے جج نے نا اے سارے میرے انہاں دے نمبر اور نام میرے کو موجود نے، سارے جج دوست نے۔ اور پھر کس طرح ڈکی کی اہلیہ یعنی اروب جتوئی کو بلا کر سرفراز چودھری کہتا تھا کہ میں ہی یہاں عدالت ہوں، میں ہی یہاں جج ہوں، میں ہی یہاں سب کچھ ہوں۔ اور پھر کس طرح اروب جتوئی پر مقدمہ، اروب جتوئی جو ہے ڈکی کی اہلیہ ہے، اس پر مقدمہ نہ بنے، وہ گرفتار نہ ہو، اس کو کسی مسئلے میں نہ ڈالے، موبائل تو اس کا خیر ایک بلا کر لے لیا گیا تھا، پھر 1 کروڑ مانگا گیا۔ پھر ڈکی نے کس طرح، یعنی اس کے سارے اکاؤنٹس فریز تھے، دادے تک کے اکاؤنٹس فریز تھے۔ میں اس پر حیران رہ گیا کہ اب ڈکی کے اکاؤنٹس تو فریز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ماں، اس کے والد، اس کے دادے، تو پھر اپنے ماموں سے 60 لاکھ روپے لے کر اروب کی عزت اور جان بچائی ڈکی نے۔ 23 دن کا ریمانڈ، اور پھر جوڈیشل کرنے کے لیے یا جیل بھجوانے کے لیے 30 لاکھ دیے ڈکی نے، اور پھر 4 پرچے تیار ہیں، یہ نہیں دیں گے تم پر، اگر 4 کروڑ دو، یہ شکر ہے یہ ڈکی نے نہیں دیا۔ اور ڈکی کہتا ہے کہ یعنی روتے ہوئے بتاتا ہے میں کیا، میرے سارے خاندان کے اکاؤنٹس فریز، دادے کے اکاؤنٹ تک فریز، میرا سارا خاندان مقروض، ابا جی کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، میرا خاندان قرضہ لے کر NCCIA کا پیٹ بھرتا رہا۔ اور پھر جیل کا وہ بتاتا ہے، جیل میں 3 دن کے بعد پہلی ملاقات، 10 دن کے بعد دوسری ملاقات، اور اب آپ کو پتہ ہوگا کہ سرفراز چودھری بھی اریسٹ ہے، باقی بھی پکڑے گئے ہیں۔ اب دعا کریں کہ یہ چھوٹ جانا ہے، چھوٹ جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ جس کیس میں پکڑے گئے ہیں، اس کیس، ان میں سے ایک کیس اروب جتوئی نے بھی کیا ہے۔ کمال کی خاتون ہے، ویسے بہادر خاتون ہے، جو اپنے خامند کے ساتھ پہلے لمحے سے آخری لمحے تک بہادری سے کھڑی رہی، ہر ذہنی اور ہر وہ جو کیا کہتے ہیں ٹارچر پہنچانے والا ہر ذہنی منظر دیکھا، ہر تکلیف سے گزری، ہر پیشی پر موجود ہوتی تھی، خود بھی گرفتاری کا خطرہ تھا، خود ایک عورت اس معاشرے میں اگر گرفتار ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس کو ہراس کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو اذیت دی جاتی ہے، اس کو بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی کھڑی رہی اپنے خامند کے ساتھ، اور پھر مدعی بنی ہے۔ اب اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ساروں کو کہ اگر آج اروب جتوئی ہار جاتی ہے، اگر آج اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اگر آج اس فیملی کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یعنی اس باپ کے ساتھ جو ہارٹ پیشنٹ ہے، اس ماں کے ساتھ جس نے پتہ نہیں کتنے آنسو بہائے ہوں گے، اس بھائی کے ساتھ جو اپنے سارے تعلیم اور کاروبار چھوڑ کر بھائی کے پیچھے رلتا رہا، اس ڈکی بھائی کے ساتھ کہ جس کا قصور یہ تھا کہ وہ مڈل کلاس کا تھا نا، ہم جیسا تھا، مڈل کلاس، اس ملک میں کوئی مڈل کلاس کا بندہ مشہور ہو جائے، اس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، کیوں بھائی؟ یہاں تو صرف بڑوں وڈیروں
جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا پاس ہی پیسہ ہونا چاہیے, انہیں مشہور ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آ گیا غریب آدمی, اس کے پاس پیسے بھی آ گئے اور مشہور بھی ہو گیا, لاؤ ذرا اس کو اس پر مقدمے بناؤ اور اسے قدم قدم پر ذلیل کرو. تو دکھ ہوا, تکلیف ہوئی اس کو روتے دیکھ کر, تکلیف میں دیکھ کر. اور میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ اس سارے پروسیس سے گزر رہا تھا, یعنی 23 دن NCCI کے اس گندی حوالات میں اور ان لوگوں کے ان گندے رویوں کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جیل, اور پھر جس طرح اس کا واپسی ہوئی, اس کی ہمت ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ آپ کو میں یہ اخباروں میں چھپ چکا ہے, ٹی وی میں آ چکا ہے, ولاگز میں بات ہو چکی ہے کہ یہ بتاتے تھے یہ NCCI والے کہ ہمارے پیچھے MI ہے, ISI ہے, اور یہی ہمارے, بلکہ 2 بندے بھی کھڑا کرتے تھے جب ریڈ شیڈ ہوتا تھا کہ یہ MI کا, یہ ISI کا, تاکہ ہمارے اوپر یہ ہیں, ہمارے سر پر ان کا ہاتھ ہے. اور پھر ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا لیا جاتا تھا. ان 2 ایجنسیوں کا کمال کا کردار ہے, ISI کا اور MI کا. خاص طور پر MI نے جس طرح تفتیش کی, جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا نام مس یوز کیا جا رہا ہے, ہمارے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, ہمارا نیم ڈراپنگ کی جا رہی ہے, تو پھر انہوں نے جس طرح اس معاملے میں وہ جس طرح آئے, پھر انہوں نے جس طرح انویسٹیگیٹ کیا, پھر انہوں نے جس طرح ساروں کو پکڑ کے تفتیش کی, پھر منوایا, پھر عدالت میں پیش کیا. یقین کریں اگر یہ ایجنسیاں پیچھے نہ ہوتی تو اب تک وہ سارے چھوٹ کر دوبارہ عہدوں پر آ چکے ہوتے. تو دکھ ہوا, تکلیف ہوئی ڈکی بھائی کی کہانی سن کر, اور کہانی کا بلکہ 5% سن کر, اور جو اس کی ذہنی حالت تھی, جو اس کی باڈی لینگویج تھی, اور جس طرح وہ بیان کر رہا تھا. یقین کریں میں پھر وہی فکرے دہراؤں گا کہ میں اسے سن رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنی ناانصافی, اتنا ظلم, اتنی اندھیر نگری. اب میں کیسے بیوقوف بنا, یا میری انٹری کیسے ہوئی؟ ہوا یہ کہ جب یہ ڈکی بھائی گرفتار ہوئے تو اس کے بعد اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کو بغیرت کہا. تو مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا میں اس کا انٹرویو کرنا چاہیے مجھے, اس کا, سرفراز چودھری اس کا, کیونکہ یہ ایک تو NCCI والے نئے ایکٹیو ہوئے ہیں, آن لائن سائبر کرائم اور پتہ نہیں کیا کیا, اور دوسرا اس کو بھی گرفتار کیا, اور تیسرا یہ کس طرح کسی کو بغیرت کہہ سکتا ہے. تو میں نے خیر ہیڈ آفس ان کے فون کیا. انہوں نے پہلے کہا کہ آپ ابھی ہم نے روکا ہوا انٹرویوز دینے کے لیے, کیونکہ اس نے بہت ساری پوڈ کاسٹ کر دی ہیں سرفراز چودھری نے, تو ابھی ہم نہیں کرنے دے رہے, لیکن آپ کو کروا دیں گے. میں لاہور گیا, کسی سے نمبر لیا, سرفراز چودھری کو کال کی. اس نے کہا کہ آپ آئیں, آپ کو میں اپنا دفتر بھی دکھاؤں گا اور بیٹھ کے بات بھی کر لیں گے, پھر انٹرویو کا بھی کر لیں گے, پہلے آپ میرے دفتر تو آئیں. تو خیر میں اس کے دفتر گیا, غالباً گلبرگ میں ہے, یا میں لاہور کے اتنے رستوں کو نہیں جانتا. تو ایک جگہ پہنچا, وہاں سے ان کی گاڑی آئی, یعنی آگے ان کی گاڑی تھی, پیچھے پیچھے میری گاڑی تھی. خیر دفتر گئے, چھٹی والا دن تھا, مجھے یاد ہے اس دن چھٹی تھی, اتوار تھا. تو میں نے کہا آپ اتوار والے دن دفتر ہوں گے؟ اس نے کہا میں ہوں گا. تو میں جب اس کے کمرے میں گیا, ایک گھر میں ان کا دفتر ہے, تو کمرے میں داخل ہوا اس کے کمرے میں, تو اس وقت اس کے 15-20 سارے تقریباً جو افسر تھے نا NCCI کے, کوئی انسپیکٹر, کوئی سب انسپیکٹر, کوئی ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر, کوئی پتہ نہیں ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر, کوئی اس طرح کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ساروں سے تعارف کرایا. خیر سرفراز چودھری, میں بھی بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے وہ میٹنگ ختم کی اور کہا کہ سارے اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں, اور میرے ساتھ اس نے بات چیت شروع کر دی. اچانک بات چیت کے دوران اس نے کہا آپ نے ڈکی سے ملنا ہے؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی ملوا دیں. تو سرفراز چودھری نے کہا ڈکی کو بلائیں. تھوڑی دیر بعد ہتھ کڑی لگی ہوئی, ڈکی اندر داخل ہو گیا. تو میں نے سرفراز چودھری کی طرف دیکھا, میں نے کہا بٹھائیں اسے. تو اس نے کہا کہ ہتھ کڑی کھولو جی ڈکی کی. ہتھ کڑی کھولی, ڈکی کرسی پر بٹھا دیا. اچھا, اور بات چیت شروع ہوگی. پہلا سوال سرفراز چودھری نے ڈکی سے کیا, اوئے دس میں تینوں ماریا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اور پھر مجھے بتانے لگا جنید سلیم نے اور فلانے نے اور فلانے نے یہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیا ہے, مارا ہے. میں ڈکی کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے بھی پوچھا کہ آپ کو مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اور تیرے تو کوئی تشدد کیتا ہے سرفراز چودھری؟ اس نے کیا؟ اس نے کہا نہیں. اور تینوں کوئی بری گل کہی؟ اس نے کہا, ڈکی نے کہا نہیں. اچھا, تیرے کو کوئی پیسے لے؟ ڈکی نے کہا نہیں. ہاں سرفراز چودھری کے ایک دن میں نے ضرور
ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ के आया। मैं कि तू किड़ी चीज़ फतह की है कि विक्ट्री निशान बना के आया। खैर अभी हम यही बातें कर रहे थे और डक्की को सरफराज चौधरी कह रहा था कि तू जब जाएगा बाहर निकलेगा तो तुम सुधरा हुए इंसान होगे, तुम्हें तलकीन ही की हमने, तुम्हें बातें ही बताई हमने, तुम्हें अच्छा जिक्र ही किया। अच्छा मज़े की बात है, ये डॉक्टर उमर आदिल ने भी मुझे बताया कि तुझसे तो ये कहा होगा। मैंने कहा हाँ यही कहा है। तो उसने कहा तुझे तो बेवकूफ़ बनाया। मैंने कहा मैं क्या करता, एक तरफ सरफराज चौधरी कह रहा था, दूसरी तरफ मैं डक्की की तरफ देखता था, वो कहता था हाँ बिल्कुल जी ये ठीक कह रहा है। मुझे क्या पता कि वो कितने प्रेशर में होगा डक्की भाई, या उस पर कितना तशद्दुद हो चुका है, या कितने पैसे लिए जा चुके हैं, या कितनी हरासमेंट से वो गुजर रहा है। बेवकूफ़ बन गया मैं भी। तो खैर उसके बाद डक्की की फैमिली आ गई, तो उन्होंने बताया कि डक्की की फैमिली है। उन्होंने क्या सरफराज चौधरी ने कहा अंदर ही बुला लो। डक्की का वालिद प्रोफेसर साहब, वालदा, 2 गालिबन भाई थे और अरूब जतोई एहलिया, और वो उसके हाथ में, बल्कि मुझे याद है मैंने अरूब से पूछा ये आपने हाथ में क्या उठाया, तो उसने बताया कि साद का पेट ख़राब है, तो गालिबन मैं किसी सबवे या किसी जगह से मैं इसके लिए सलाद लेके आई हूँ कि इसका पेट ख़राब है तो ये खाए। तो खैर 5-10 मिनट वो डक्की के वालिद से सरफराज चौधरी गुफ्तगू करने लग गया कि आप प्रोफेसर हैं, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, माँ जी आप मेरी, ये बहन है हमारी अरूब जतोई। उसके बाद उनको कहा कि ऊपर कमरे में बिठाएं जी, इनको खाना खिलाएं, एक अलहदा कमरा दें ताकि ये सारी फैमिली मिल सके। तो उसके बाद खैर सरफराज चौधरी ने मुझे दफ्तर दिखाना शुरू किया, हवालात भी ले गया। हवालात, मैंने कहा इतनी गंदी जगह पर गंदगी के ढेर के साथ हवालात। उसने कहा बस यही है, ये दफ्तर है, हमारी तो गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल नहीं है, हमें तो कोई फ़ंड नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही, हम फिर भी इतना काम कर रहे हैं। तो कमरे दिखाते दिखाते एक कमरे का दरवाज़ा खोला, तो फिर मैंने देखा कि ये डक्की और इसकी फैमिली बैठी हुई थी और डक्की मेरे ख्याल से कुछ खा रहा था। तो मैं भी उस दिन बेवकूफ़ बन गया, यकीन करें। जो आज डक्की ने स्टोरी सुनाई है और जिस क्राइसिस से, जिस तकलीफ़ से, जिस दुख से वो गुज़र रहा था, काश हमें पता चल जाता, हम भी कम से कम कुछ साथ ही देते। मज़लूमों के साथ और गरीबों के साथ, या जिन पर जो क्राइसिस में होते हैं उनके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। लेकिन मैं उस दिन मुतमिन होकर आया कि इतना अच्छा दफ्तर, इतना अच्छा अफसर, इतनी अच्छी तलकीन कर रहे। वो तो उमर आदिल ने पहली मरतबा मुझे बताया, और बताया कि किस तरह मुझसे पैसे मांगे गए, किस तरह मैं जो उसके साथ बीती, और फिर जो दिन वो हवालात में रहा, फिर जिन जिन पे टॉर्चर होता रहा, जिनको वो देखता रहा। और फिर जब उसने मुझे कहा कि डक्की पे भी टॉर्चर हुआ है और उसे मारा गया, शदीद तशद्दुद हुआ है, तो मैंने कहा मैं तो मिल के आया हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है। उसने कहा उन दिनों जेल में था, कोट लखपत जेल में डक्की, तो उसने कहा मेरे साथ चलो, पूछ लो जाके। और फिर आज जो व्लॉग में डक्की ने बात की तो मैं हैरान रह गया। माजरत की जा सकती है डक्की की फैमिली से, डक्की से, कि आप इस मुल्क में हैं कि जिस मुल्क में अगर किसी को कोई फेम मिल जाए, पैसे मिल जाएं, इज़्ज़त मिल जाए, तो पूरा मुआशरा ख़िलाफ़ हो जाता है। और मैं फैमिली की हिम्मत को दाद देता हूँ, वालदा, वालिद और ख़ास तौर पर डक्की की एहलिया अरूब जतोई को, कि वो इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने ये मुश्किल घड़ियाँ काटी और खड़े रहे। और अब भी यकीनन मुश्किल लम्हों में इसलिए भी हैं कि एक तरह से अब वो मुद्दई हैं एक मुकदमे की, लेकिन मुझे यकीन है जो एजेंसी इस वक्त इस सारे मामले को देख रही है, मुझे यकीन है कि वो अब मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। और इसमें ख़ास तौर पर हमारी एजेंसियों, ISI और ख़ास तौर पर MI का किरदार काबिल तारीफ़ रहा है। जिस तरह उन्होंने जब उनको पता चला कि हमारा नाम इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह उन्होंने सारे मामले को समेटा और सारे मामले की तहकीक की, वो काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।